السلام علیکم مولانا صاحب۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جی تو اب اس میں شب قدر بھی ہے۔ شب قدر کے بارے میں آپ سے رہنمائی چاہیے تھی کہ یہ کیا ہے اور اس کی عبادات کیا ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے نفع حاصل کیا جا سکے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر ہی شب قدر ہے۔ شب کہتے ہیں نا رات کو، صحیح۔ لیلۃ القدر ہی شب قدر ہے۔ اور اس کی فضیلت کے اندر صرف اتنی سی بات ہی تاکہ کہ اللہ رب العزت خود اس کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید اتنی بابرکت چیز ہے کہ اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو گویا کہ جس وقت نازل کیا جا رہا ہے، جو وقت وہ شب ہے، وہ بھی تو اتنی ہی پھر عظمت والی۔ اور قرآن مجید کی عظمت ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کتنا عظیم ہے۔ یہ اتنی عظیم دولت جس گھڑی اللہ نے منتخب اس کو فرمایا اس کو نازل کرنے کے لیے، وہ گھڑی بھی اتنی ہی اعلیٰ شمار ہوگی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا ہے، پھر وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نجمن فنجمن 23 سال میں نازل ہوتا رہا۔ ایک ہی والے نے جو لوح محفوظ سے اللہ نے اس کو نازل فرمایا وہ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر اتنی فضیلت کی رات ہے۔ پھر یہ لیلۃ القدر اللہ نے رکھی رمضان المبارک میں۔ اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جو مہینوں کی ترتیب انسان سمجھتا نا کہ میں نے بنائے، حقیقت میں من جانب اللہ تکوینی طور پر اللہ نے یہ معاملات بلٹ ان رکھے ہوئے انسان، صحیح بات۔ جس میں جس طرح اس کو نئی چیزیں سیکھ کرے گا اگلی چیز پر بڑھتا ہے، یہ انسان کی ایک صلاحیت ہے نا جی۔ کپڑے کیسے بنانے تھے اسلام نے سمجھا، اس کو کھانا پینا سمجھا۔ جو آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے سکھایا تھا وہ یہی سب کچھ تھا کہ اس کو کیا کہنا، نام تک سکھائے، ان کے خواص سکھائے۔ اسی اعتبار سے انسان نے یہ جو ترتیب دی ہے مہینوں کی، 12 مہینے اللہ کے علم کے مطابق جو 12 مہینے تھے، تو یہ انسان نے ترتیب دی، نام بدلتے رہے۔ جب ہمارا مذہب آیا تو ہم نے اس کو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی کے اعتبار سے یہ اسلامی مہینے شمار کیے، علاوہ جنوری فروری بھی استعمال ہوتے ہیں۔ خیر، ان 11 مہینوں میں 12 مہینوں میں سے 11 مہینوں کی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن 12واں مہینہ جو رمضان المبارک ہے یہ ان سب مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی کلام وحی کی شکل میں انسان پر جب بھی نازل فرمائی ہے، اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اس کا انتخاب کیا کہ رمضان میں اتارنا۔ مثلا یکم رمضان کے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے ہیں، 6 رمضان کی اس طرح داؤد، زبور، انجیل جتنی کتابیں ہیں وہ ایک 6 کو ہے، ایک 12 کو ہے، ایک 18 کو ہے۔ خود قرآن مجید 24 تاریخ کو اللہ نے نازل فرمایا۔ تو یہ جو یعنی رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے اپنی وحی کے لیے منتخب فرمایا، آخر اس کی کوئی حیثیت تو ہوگی نہیں۔ یہ جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں اسی ماہ مبارک میں نازل فرمائی۔ پھر اس رمضان کے جو 3 حصے اللہ نے فرمائے، پہلا عشرہ، پہلے 10 دن، دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ، پھر آخری تیسرے عشرے میں رحمت الہیہ فل جوش میں ہوتی ہے، یوں کہہ لیں آپ۔ صحیح۔ رمضان میں اللہ کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوتی ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک کے حوالے سے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا۔ اب دیکھو نا، ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، ٹھیک، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تو مغفرت تو ہو گئی، جہنم سے چھٹکارا تو ہو گیا، اب آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں کہ اصل میں انسانوں کی 3 طبقے ہیں۔ ٹھیک۔ ایک طبقہ وہ جس کے گناہ نہیں ہوتے، جو گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہلے عشرے میں جب وہ روزے رکھتا ہے اس کو رحمت ہی رحمت بنا دیتے ہیں اس کے لیے، آگے ساری رحمت ہی چل رہی ہے۔ دوسرا عشرہ بھی، تیسرا عشرہ بھی اس کے لیے رحمت ہی چل رہی ہے۔ پھر ایک تھوڑے معمولی گناہ گار آتے ہیں، تو پہلے عشرے میں اللہ اسے روزے رکھواتے، چل بھی رکھتا رہا، اب اس کو کوئی پروانہ جاری نہیں ہوتا کہ یہ تو ہماری رحمت کے نیچے آ گیا، پہلا عشرہ رحمت چل رہا ہے، رحمت چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ گناہ تھے، ان کے بارے میں ابھی گویا اللہ تعالیٰ بات نہیں کر رہا، لیکن جب اگلا عشرہ آتا ہے اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے بخش دوں گا، تیرے جو معمولی گناہ تھے سب چھٹی، سب تیرے لپیٹ دیے گئے۔ اب آخری عشرے میں وہ تو مزے کر رہا ہے، کہہ لیں تو پہلا عشرہ آ گیا اس کے لیے جس کے لیے بالکل گناہ نہیں ہے، دوسرے عشرے میں جس کے تھوڑے بہت گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، اب آتے بڑے بڑے گناہ گار میرے جیسے، اب اللہ تعالیٰ ان سے ذرا سخت امتحان لیتے ہیں۔ اچھا، پہلا عشرہ روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، اچھا کام کیا آپ نے، دوسرا بھی رکھ لیا، مشقت برداشت، ٹھیک ہے، بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن میرے گناہ چونکہ زیادہ ہے نا، اب آخری عشرے میں اللہ فرماتے ہیں اب میں تجھے جہنم سے چھٹکارا دوں گا، تو میری مانتا چلا آ رہا ہے، مانتا چلا آ رہا ہے، مانتا چلا آ رہا ہے، یہ آخری عشرہ چل تجھے بھی میں بخش دیتا ہوں، تیرے بڑے گناہوں کو بھی ایسی تیسی کر دیتا ہوں۔
تو یہ یعنی کہ تینوں اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم فرما دی. اب آخری جو عشرہ ہے یعنی جس میں بڑے بڑے گناہ گار بھی بخشے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں, اس میں مطلب ہے کہ رحمت جوبل پر ہے نا, رحمت جوش میں ہے بہت زیادہ. تو اسی جوش کا جو نقطہ انتہا ہے اس کا نام لیلۃ القدر. اسی جوش کے اللہ کی رحمت کے اس جوش کا جو نقطہ انتہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. اب اس لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے آپ نے؟ اب اس کے اعمال کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر کو حصول کے لیے پہلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو آخری طاق راتوں میں آپ تلاش کریں. طاق راتیں بنتی ہیں 21, 23, 25, 27 اور 29, کل 5 راتیں بنی ہیں. 21, 23, 25, 27 اور 29, یعنی آخری 10 میں سے آدھی نکال دو, 10 دن ہے نا, آخر آدھی نکال دو آدھی بچیں, 5 راتیں بنیں گے. تو کتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان کو تلاش کرنا بہت ہی آسان. اور تلاش صرف کیا کرنا ہے کہ مغرب سے صبح صادق کے طلوع ہونے تک آپ طے کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز اس رات میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا, میں نے اللہ کی اس رحمت کو ڈھونڈنا ہے. اور ڈھونڈنے کی شکل سادہ سی ہے, آپ تلاوت قرآن مجید کر لیں. پہلے تو آپ ذرا افطار کریں گے, ذرا کھائیں پیئیں گے, ہمت باندھیں گے, عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے, تراویح پڑھ لیں. اس کے بعد آپ تلاوت شروع کر لیں, بیٹھ کر کچھ دیر ذکر کر لیں, نوافل پڑھ لیں. ایک ہی عبادت کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نفل ہی پڑھنے ہیں, خواہ ٹانگیں تھک گئی ہیں, ٹوٹ گئی ہیں, آپ نفلوں پر لگے ہوئے, نہیں. صرف اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے آپ نے, بس اللہ کا دھیان ہونا چاہیے. آپ بے شک مراقبے میں بیٹھ جائیں. اگر آپ کے پیر صاحب کو یاد ہیں, اگر کوئی آپ کے مرشد ہیں, انہوں نے آپ کو ذکر جاری سکھایا ہوا, آپ ذکر جاری شروع کر دیں, اللہ 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 کا ورد کرنا شروع کر دیں. اور اگر ذکر خفی سنایا ہوا, مراقبہ کرنا ہے, مراقبہ کوئی بھی شکل جو اللہ سے جوڑ کی بنتی ہے. ظاہر ہے وہ نماز ہے, اب وہ نوافل کی نماز رہ گئی ہے, عشاء کی نماز فرض پڑھ لی ہے نا آپ نے, نوافل رہ گئے, نفل پڑھ سکتے ہیں. تلاوت قرآن مجید اللہ سے ہم کلامی ہے, ذکر اللہ کو دل میں یاد کرنا ہے. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ بھی اپنے دل میں ہمیں یاد کریں گے. تو یہ 3-4 شکلیں ہیں, لیکن میں کہا کرتا ہوں اس میں سب سے ایک بات کا دھیان رکھنا, انشاءاللہ العزیز شب قدر جو ہے انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ اس رات میں دل کو بالکل خالی رکھنا ہے ہر قسم کی دشمنی سے, ہر قسم کی کسی سے نفرت سے. مثلا میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے, فرض یہ بھائی کے ساتھ ہی ہے, سگے بھائی کے ساتھ ہی جھگڑا ہو جاتا نا. اب اگر مجھے اپنے بھائی کا خیال آئے تو میرے دل میں نفرت نہ پیدا ہونے پائے, غصہ نہ پیدا ہونے پائے. ٹھیک ہے, اپنے دل کو صاف, یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے سب کو معاف کیا. دل کو بالکل صاف کر کے اللہ کے سامنے بیٹھیں. وہ سمجھیں کہ بیت اللہ سے ایک نور کی لاٹ نکل رہی ہے, نور کی روشنی آ رہی ہے اور آپ کے دل پر آ رہی ہے. سارے زمانے کو بھول جائیں, ہر قسم کی دشمنی کو بھلا دیں, معاف کر دیں اللہ کے لیے, اور خالی دل لے کر اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ برکات شب قدر کی محسوس ہوگی. ہاں, اور یہ یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک کہ کسی عمل میں بھی درمیان میں آپ نے اس کا کوئی حصہ بھی پا لیا اور شب قدر تھی تو آپ نے شب قدر پائی. شب قدر پانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پوری رات ہی جاگنا ہے, یا اس شب قدر رات کا کوئی لمحہ ہے کہ جو وہی شب قدر ہے, اس کے علاوہ کوئی آگے پیچھے شب قدر نہیں. یہ مس کنسیپٹ ہے. شب قدر اللہ نے خود فرمایا کہ یہ صبح ساز غروب آفتاب سے لے کر صبح کے طلوع ہونے تک, یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ کب تک ہے؟ صبح کے طلوع ہونے تک ہے, غروب آفتاب سے. صحیح, ٹھیک ہو گیا نا. تو لہٰذا پوری رات جاگنا بھی, اول تو ایک رات تو ہے نا آدمی جاگ سکتا ہے, لیکن یہ پوری رات ہی نہیں جاگنا. لیکن اس رات کو یہ بات طے کرے کہ جب میں 21 کو 23 کو 25 کو 27 کو 29 کو انشاءاللہ تا کر اپنا یہ لیلۃ القدر کی تلاش میں اللہ کے سامنے میں بیٹھوں گا. 2 نفل پڑھ لے, 4 نفل پڑھ لے, تھوڑا 1 پاؤ 1 سپارہ تلاوت کر لے, کچھ ذکر اذکار کر لے. اور جو میں نے فارمولہ بدلایا کہ دل کو بالکل صاف کرے, ہر قسم کی نفرت سے, قدورت سے, کینے سے بالکل صاف کرے. بالکل یوں سمجھیں کہ آپ نوزائیدہ بچے دنیا میں آئے ہیں, آپ کی کسی کو دشمنی ہی نہیں ہے بھی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اگر آپ کسی نے بگاڑا اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں, اور دوسروں سے دعا اللہ سے نیت کریں گے اللہ دوسرے بھی مجھے معاف کر دیں اگر میں نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کو لیلۃ القدر کی برکات محسوس ہو. اس پر کوئی سوال؟ مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ اب اس کی نشانیاں کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہوتی ہیں, تو کیا آپ کو مشہور نشانی تو یہ کہ اس دن سورہ
तपिश वाला नहीं होता, अच्छा उसकी शौं में जब जो तुलू होता है, ये नहीं कि बाद में भी उसमें तपिश नहीं आती, जब तुलू होता है बड़ा ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। ये मशहूर निशानी है। अच्छा, लोगों को मुशाहिदा मुशाहिदा ये कोई हत में नहीं है। हत में इतना है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में 5 रातें में एक लाजमी लैलतुल क़द्र, ये हतमी है। ठीक। और अगर हतमी रात आपने लेनी है तो आप 21, 23, 25, 27, 29 को इबादत कर लें। आप डंके की चोट पर कह सकते हैं मुझे लैलतुल क़द्र मिली है। मिली, सही। अल्लाह का कौल सच्चा, अल्लाह के हबीब की बात सच्ची, बस सही, चाहे मुशाहिदा हो या ना। जब बोलन सब, क्योंकि लोग थोड़े से कमज़ोर है ना हमारे, जी तो वो किसी कहते जैसे बुजुर्ग इशारा करते हैं 27वीं है या फला, तो क्या कोई मैंने ऐसा किया ना, हजरत अब आप मुझे बुजुर्ग समझ लें, और मैंने इशारा किया, पक्की निशानी बताई है कि 5 रातें हैं, तो इसमें से कोई अब आप इसमें भी एक चाहते हैं, आप तो बस ज्यादा वो हुए ना। देखिए उसमें अलबत्ता ये हजरात फरमाते हैं कि मुशाहिदे के अंदर ये बात है कि ये रात मखसूस नहीं है एक रात के साथ, अच्छा ये वेरी करती है, ये फिरती, कोई रात है यानी किसी साल 21 की रात लैलतुल क़द्र है, किसी रात 23 की है, किसी साल वो 25 में है, किसी साल वो 27 में है, किसी साल वो 29 में है। यानी मंशा ये अल्लाह की तो 5 रातें अच्छा, कम अज कम 5 रातें तो गुजार लो, अल्लाह को कोई तो शौक दिखाओ ना। ठीक, बख्शिश जो लेनी है जी। 83 साल इबादत के जो फायदा ले, इसकी शान नज़ूल भी यही है ना कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के एक आदमी था, उसकी उम्र थी 80 साल से ज़्यादा, तो उसके साल उम्र तो कई साल थी, वो 80 साल अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता रहा। अच्छा, दिन को रोज़ा रखता था, रात को अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता था, रोज़ा भी रखता था, जिहाद भी करता था। तो सहाबा के दिल में आई बात कि इतना सवाब हम कहाँ ले सकते हैं। और उधर एक और हदीस है कि हुज़ूर ने फरमाया मेरी उम्मत की जो ज़िंदगी है वो 60 से 70 साल के बीच में है, उम्मतियों की एवरेज औसत होता ना हमेशा। तो अब सहाबा ने सोचा कि हम तो उसके बराबर नहीं पहुँच सकते, तो अल्लाह ने इस दिलों की तसल्ली के लिए लैलतुल क़द्र नाज़िल फरमा दी कि एक ही रात में 83 साल ले दो। माशाअल्लाह। अब आपने एक रात में 83 साल की इबादत लेनी है हजरत, तो 5 रातें मुशक्कत कर ले, क्या आ रहा है? अल्लाह को दिखाना है शौक, और क्या, और जो शौक दिखाएगा अल्लाह उसको नसीब भी फरमा देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, सुना इस रात में जो फरिश्ते हैं वो भी ज़मीन पे उतरा? बिल्कुल, ये जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है ना, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते भी उतरते हैं और रूह यानी जिब्रील अमीन भी तशरीफ लाते हैं। अच्छा, यहाँ रूह से मुराद जिब्रील अमीन है, ठीक। इसे कहते हैं खास जी, आम के बाद खास को जिक्र करना। पहले अल्लाह ने अल मलाइका में सारे फरिश्ते आ गए, जिब्रील अमीन भी इसी में आते हैं। इसके बाद अल्लाह ने वर्रूह को स्पेशल जिक्र फरमाया, इसलिए कि वो सरदार है सारे फरिश्तों को, वो खुद भी आने उतरते हैं ज़मीन पर, रूह ज़मीन पर झंडा लेकर उतरते हैं। अच्छा, और वो फरिश्ते जितने हैं उनके सामने तो 2 नंबरी चल नहीं सकती। हर वो बंदा जिसको साहिब ईमान वो पाते हैं और उसको इबादत में मशगूल पाते हैं, उसके लिए वो बख्शिश की दुआ करते हैं। और ये इसलिए, ये तो कुरान मजीद की नस्से कतई बयान हो रही है ना। अगर एक आदमी खुदा ना खास्ता आज के दौर में इसका मजाक उड़ाता है, कतल हो ऐसे कैसे होता है ये फरिश्ते उतर, अल्लाह का कुरान बतला रहा है ना जी, वो तो कुरान का मुनकिर बन गया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। अब अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि फरिश्ते उतरते हैं, और उतरने की वजह उनकी रहमत बंदों को घेर लेती है। वो फिर उस मुत्तकी आदमी के लिए जो इबादत में मसरूफ़ है उस रात को, उसके लिए दुआएं करते हैं वो कि या अल्लाह इसकी खैर व बरकत नसीब फरमा, इसकी औलाद ले, इसकी नस्ल में इसको दीनदारी, ईमान की हालत में फोत। तो हम तो दुआओं के मोहताज, हम बुजुर्गों से दुआएं नहीं करवाते, तो फरिश्ते भी तो बुजुर्ग ही हुए ना जी। फिर उनका सबका सरदार तशरीफ लाता है, फिर कुरान सुनते हैं हम, कुरान की तिलावत हो रही होती है, उसके होंठों को आगे चूमते हैं, क्योंकि फरिश्ते तिलावत नहीं कर सकते सिवाय जिब्रील अमीन, क्योंकि वो तो लेकर आए थे। बाकी फरिश्तों को ये कुरान जी नहीं पढ़ सकते, तो सुनते हैं ज़ौक़ और शौक़ से आकर, फिर उनके हक़ में दुआएं करते हैं। लेकिन वही बंदा जो साहिब ईमान, इनके सामने वो बिदअती हो गया या जिसके दिल में ईमान ही नहीं है या रियाकारी कर रहा है, वो नहीं चलता, उनके हक़ में दुआएं नहीं होती। तो फासिक फाजिर काफिर सारे निकल गए ना इससे। ये रहमत का नुज़ूल सिर्फ मुसलमानों के नीचे। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल और है कि क्या इज्तिमाई इबादत ज़्यादा नहीं, वो फिर वही बात आ जाती है कि वो बिदात की तरफ चले, इसमें कोई इब्तिदाई मुरव्वज ही नहीं, अच्छा साबित ही नहीं। इज्तिमाई तरावी हो गई, आप इज्तिमाई तरावी पढ़ लें बस जी हाँ। बाकी आप लेकिन अगर आप हाँ इनफराद इस तरह की इज्तिमाई शक्ल ये बने कि मैं वैसे तो इबादत कर नहीं पा रहा, इस बहाने चलो कर लूंगा, मस्जिद में चलो, इतनी गुंजाइश है। लेकिन वहाँ भी आप कोई इज्तिमाई की शक्ल ना बनाएं, अपने इनफरादी, किसी को पाबंद ना करें। एक शक्ल देखिए ये है कि मैं मस्जिद का मसलन फ़र्ज़ के मुतवल्ली हूँ,
میں نے پابند کر دیا نہیں جی یہ میرے اس عمل میں شریک ہو آ کر بیٹھ کر، وہ زیادتی ہوگی۔ اللہ نے تو پابند نہیں کیا، آپ کیوں کرتے ہیں پابند؟ صحیح، آپ نے بیان کرنا ہے، ان کو پہلے بتا دیجیے ہمارا تو بیان ہوگا لیلۃ القدر میں، آپ لیلۃ القدر کہیں اور ڈھونڈ لے جا کے۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بیان بھی اللہ کی رضا کے بھی ہونا ہے نا، وہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ صحیح، اگر اس سے انکار نہیں ہو تو کبھی وہ اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال تو یعنی انفرادی آپ اجتماعی شکل باقاعدہ مروج کریں گے، اسی طرح لیلۃ القدر میں رہے تو سیدھی سیدھی بدعت بنے گا۔ صحیح، لیکن اگر اس طرح کہ چلو یار لوگوں کو دین کی باتیں میں سمجھا دیتا ہوں، مثلا ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ملک صاحب وہ مسجد میں 21 کو 23 کو 25 کو ایسے کریں گے، تراویح کے بعد بیٹھ کر درس دیں گے، درس کی ایک شکل بنا لیتے ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ اگر یہ لیلۃ القدر ہوئی تو اللہ کی باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں ثواب دیں گے، تو بالکل ثواب ہوگا۔ صحیح، صحیح، بڑی مہربانی مولانا صاحب، بڑی رہنمائی بھی دی، یہ مہربانی۔ بڑی خراب۔